اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیار سلمینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مرزائیوں کے آئے روز انتہائی عجیب و غریب، گستاخانہ اور مضحکہ خیز عقائد سامنے آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کا نام لے کر اسلام کے ٹوٹل عقائد، نظریات اور اسلامی شناخت کو بہت برے طریقے سے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی بھی اسلامی عقیدہ ہو، کنسپٹ ہو، ان لوگوں نے جو مرضی ہو جائے اس کے خلاف ایک نیا من گھڑت عقیدہ گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، کیونکہ اس دجالی کلٹ کا مقصد اور مشن ہی اسلام کے چہرے کو بگاڑنا اور اسلام کی بیخ-کنی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ مرزائیوں نے لیلۃ القدر کی کیا نئی تعریف گھڑی۔ یہ آپ کے سامنے مرزائیوں کی کتاب ہے، سیرت حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ۔ یہ تکے شاہی کے سید بنے ہوئے ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 358 اور 59 ہے۔ اوپر ٹائٹل دیا ہوا ہے حضرت ام المومنین، یعنی یہ مرزا غلام قادیانی کی یہ فاحشہ بیوی، اس کو یہ مرزائی کلٹ ام المومنین کہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ہر قسم کی تمام اسلامی شناختیں ان لوگوں نے چوری کر کے مرزا خاندان پر فٹ کی ہوئی۔ تو ٹائٹل دیا ہوا ہے حضرت ام المومنین بلیلۃ القدر۔ کہتا ہے جی رمضان 1936 کا ذکر ہے کہ قادیان میں لوگ حسب معمول لیلۃ القدر کی تلاش میں تھے کہ ایک روز مکرمی اخویم بابو فضل احمد صاحب بٹالوی مہاجر نے مجھے اپنی رویا سنائی کہ مجھے تو آج معلوم ہوا ہے کہ حضرت ام المومنین لیلۃ القدر ہے۔ میں پہلے تو اس فکرہ کو سن کر کچھ حیران سا ہوا، پھر مجھ پر بھی واضح ہو گیا کہ حقیقتاً انسان ہی لیلۃ القدر ہوتے ہیں، نہ کہ زمانہ بعض مبارک وجودوں سے منور اور مبارک ہو کر لیلۃ القدر کہلانے لگتا ہے۔ چیک کریں ذرا مرزائیوں کی ڈرامے بازیاں، ان کی من گھڑت خرافات۔ مگر یہ خاصیت اس زمانہ کی نہیں ہے بلکہ اس مبارک وجود کے فیضان کی ہے جو اسے بابرکت کر دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موتر اور اسی طرح دیگر سب انبیاء علیہ السلام کے زمانے ان کی برکات کی وجہ سے لیلۃ القدر کہلاتے تھے۔ اور مرزائیوں کچھ شرم آنی چاہیے، جھوٹ بولتے ہوئے بندے کو۔ کہاں سے یہ بات آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ اور جب تک ایسے وجود دنیا میں رہتے ہیں برکات کی ایک فضا عالم پر چھائی رہتی ہے۔ پس اگرچہ لیلۃ القدر کہنے کو ایک زمانہ یا ایک رات ہوتی ہے، یعنی یہ ہمیں کہنے کی بات ہی ہے، حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا، مگر اس کی پشت پر کسی زندہ وجود کے برکات ہوتے ہیں جو اسے بابرکت بنائے رکھتے ہیں۔ ان معنوں میں کیا شک ہے کہ حضرت اولیاء کا وجود بھی ایک بہت بڑی لیلۃ القدر ہے۔ کہتا ہے یہ چند فکرے آپ کی کتاب سیرت حضرت ام المومنین میں جو چھپ رہی ہے درج کرنے کے لیے ارسال خدمت ہے۔ بھیجنے والا بھی اور آگے پڑھ کے اس کو چھاپنے والا دونوں پہ لاکھ دی لعنت۔ اسی طرح مرزائیوں نے ہر چیز میں اپنی من گھڑت خرافات، خوابیں ہی خوابیں، رویا ہو گیا، کشف ہو گیا، خوابیں ہو گئی، ان کے نام پر من گھڑت خرافات کی بنیاد پر انہوں نے پورا مذہب کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک اسلامی شناخت لیتے ہیں، کوئی عقیدہ لیتے ہیں، کوئی کانسیپٹ لیتے ہیں اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب اپنی جیب سے گھڑ کے اس پہ فٹ کر کے مرزائی ملنگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا۔ پوری صورت ہے سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو اس شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ عمر زیو کیا مطلب ہوگا تمہارے والا فارمولہ لگایا جائے کہ جی عورت 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ لاکھ دی لعنت تہاڈی عقلاں تے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں فرشتے اور روح اس رات میں، یعنی اس رات میں اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے آرڈر سے، اذن سے، ہر ایک حکم لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوگا مرزائیو؟ یہ نصرت جہاں بیگم تمہاری صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ ایک رات ہے جو کہ صبح تک، طلوع فجر تک اس میں سلامتی ہی سلامتی، خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ مرزائی، انہوں نے تو مشن ہی ان کا یہ ہے
کہ ہر چیز کے خلاف ایک عقیدہ گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ گویا 1400 سال سے اسلام کا کوئی عقیدہ، کوئی شناخت، کوئی کانسیپٹ کچھ بھی درست نہیں تھا، سارا کچھ ہی غلط تھا۔ یہ 1400 سال بعد ان ملنگوں کو، ان ذہنی مریضوں کو ہی پتہ چلا ہے کہ ان سب چیزوں کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت مسلمان جو ہے وہ مرزیت پر اتنی سختی کرتی ہے، کیونکہ اس دجالی کلٹ کا ہر ایک عقیدہ نہ صرف مضحکہ خیز ہے، نہ صرف گستاخانہ ہے، بلکہ اسلام کے برعکس الٹ ہے۔ اللہ ان ملنگوں کو ہدایت دے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔